علامہ اقبال کی پیدائش کا دن ہے، اس حوالے سے وہ میں چاہوں گا کہ مختصر سی بات ہو جائے۔ بسم اللہ۔ علامہ اقبال نے شاعری کے بارے میں ویسے تو بہت کچھ کہا ہے، اور ایک عجیب چیز ہے کہ وہ شعر کہتے بھی رہے اور شاعر ہونے سے انکار بھی کرتے رہے۔ شعر میرا کیا، شاعری کیا ہے؟ تو وہ مقصد جو ہے نا شاعری کا علامہ کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ شاعری جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا تحفہ ہے، امانت ہے اس کی، اور اس کی دی ہوئی امانت کو اسی کے مطابق استعمال کیا جائے تو فائدہ ہوگا۔ علامہ نے یہ کہا کہ شاعر جو ہے اس کی اہمیت یہ ہے، وہ بڑا خوبصورت ان کا ایک مقولہ ہے کہ نیشنز آر بورن ان دا ہارٹس آف پوئٹس اینڈ دے ڈائی ان دا ہینڈز آف پولیٹیشین۔ شاعر جو ہیں وہ قوم کے اندر ایک حرارت پیدا کر سکتے ہیں، بیداری پیدا کر سکتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے۔ اگر وہ صرف مایوسیوں کا اپنا شکوہ شکایت کرتا رہے گا تو ظاہر ہے سننے والے بھی وہ افسردہ دل افسردہ کنان دنج میں رہا، وہ بھی بیچارے پریشان ہوں گے۔ تو بہتر ہے کہ وہ اپنے سے کام لے۔ اس نے کہا ہے کہ شعر را مقصود اگر آدم گریز، کہ شاعری کا مقصد اگر انسان بنانا ہے، حقیقی معنوں میں شاعر کا مقصد اگر انسان بنانا ہے، زندگی کی پازیٹیو جو ویلیوز ہیں، مثبت قدریں ہیں، ان کو روشناس کرانا ہے، اخلاقی اصولوں سے بتانا، اور وہ ان کو اصول دیے جائیں کہ جو تعمیر حیات میں کام کر سکیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شعر را مقصود اگر آدم گریز، شاعری ہم وارث پیغمبری۔ تو وہ شاعری جو ہے وہ پیغمبری کی وارث ہوتی ہے، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام بھی لوگوں کے اندر انقلاب پیدا کرتے رہے، ان کو وہ زندگی کی اعلیٰ قدروں سے روشناس کراتے رہے۔ شاعر کا بھی کام ہے کہ وہ کام کرے۔ مولانا حالی نے بھی اسی انداز سے ان شاعروں کے بارے میں شکوہ کرتے ہوئے کہا تھا، جہنم میں گناہ گار وہاں چھوٹ جائیں گے سارے، گناہ گار وہاں چھوٹ جائیں گے سارے، اور جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے۔ شاعری کی بھی دو قسمیں ہیں، اچھی شاعری ہے اور بری شاعری بھی ہے۔ تو علامہ نے جو کام کیا وہ شاعری سے وہ قوم کی تعمیر حیات، تذکیر کائنات، یہ سبق دیا جی میں۔ اور اقبال نے بار بار وہ چیز کہا، شعر بڑے اچھے شعر ہیں ان کے وہ کہنے والے، وہ کہتا ہے کہ میری نوائے پریشان کو شاعری نہ سمجھ، میری نوائے پریشان کو شاعری نہ سمجھ، کہ میں ہوں محرم راز درون میں خانہ۔ میں تو قوم کو کچھ جو زندگی کے اسرار ہیں ان سے آگاہ کر رہا ہوں۔ تو اس لیے علامہ اقبال کا کلام جو ہے وہ تازہ رہے گا اور ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، کیونکہ اس کی بنیاد زندگی کی اعلیٰ قدروں پر ہے، وہ قدریں جو کہ انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ اور وہ علامہ نے آپ کو یاد ہوگا ایک اور وہ شعر کہے ان کے شاعروں کے بارے میں، ہند کے شاعرو افسانہ گرو، ہند کے شاعرو صورت گرو افسانہ نویس، آہ بیچاروں کے اعصاب پہ عورت سوار۔ اور بعض کے جو عورت جو ان کے اعصاب پہ اتنی سوار ہوتی ہے کہ وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ جو محبوب کا خیال ہوتا ہے نا اس سے وہ دستبردار نہیں ہوتے۔ اور شاعر جو ہے وہ ترجمان ہے جی اپنی قوم کا، اپنی قوم کا ترجمان ہے، ترجمانی کرتا ہے، پھر اس سے آگے بڑھتا ہے، پھر وہ انسانیت جو ہے وہ مخاطب اس کی بن جاتی ہے۔ تو جس قدر بھی کسی کی شاعری میں وہ اعلیٰ قدریں ہوں گی، آفاقی اقدار ہوں گی، یونیورسل ویلیوز ہوں گی، اسی قدر اس کا پیغام بھی عالمگیر اور آفاقی بنتا چلا جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال نے جو کچھ کہا وہ مسلمانوں کو اس لیے مخاطب کیا چونکہ وہ امیجیٹ تھا مسئلہ ہندوستان کا، لیکن ہندوستان تک اقبال کی شاعری محدود نہیں رہی، بلکہ انہوں نے فارسی میں شاعری کی تاکہ اس کا جو پیغام ہے وہ ہندوستان کی حدود سے آگے، ایران ہے، افغانستان ہے، سینٹرل ایشیا تک وہ جائے، وہ تمام چیزیں۔ تو اس کے بعد پھر علامہ اقبال نے وہ انسانیت کو پیغام دیا۔ وہ تو پہلے قوم کی تیاری ضروری تھی کہ وہ لوگ جو کہ عالمگیر پیغام دینا چاہتے ہیں پہلے وہ خود اس سے روشناس ہوں کہ وہ ہے کیا پیغام، اور جب وہ پیغام سے آگاہ ہو جائیں پھر اس کے بعد وہ دوسروں تک پہنچائیں۔ تو وہی میں آخر میں کہنا چاہوں گا، اقبال نے کہا ہے وہ بڑا خوبصورت ہے وہ شعر، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، اور وہ میں وہ بار بار چیزیں کہیں کہ میری شاعری کچھ بھی نہیں ہے، وہ چند مقاصد ہیں جن کو میں نے بیان کیا اپنے تک۔ تو بہرحال یہ میں نے کہا مختصر سا، چونکہ اپنے شعر سنانے کی بجائے بیاض بھول گیا تو اس لیے بہتر ہے کہ کچھ نہ کچھ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ جی۔